بات بہت سیدھی ہے۔ قدرت نے انسان کو ہر نشے کی لذت دے کر دنیا میں بھیجا ہے۔ سارے نشے انسان کو روز اول سے مل جاتے ہیں، ہمارے خون میں دوڑتے ہیں۔ باہر کا کوئی بھی نشہ صرف ہمارے اندر موجود پوشیدہ نشے کو ذرا سی تحریک تو دے سکتا ہے نا، مگر ہمیشہ کے لیے ہمارے خون میں شامل رہ کر وہ سرور نہیں دے سکتا۔ اسی لیے ہر دنیاوی نشہ ایک محدود مدت کے بعد اپنا اثر کھو دیتا ہے۔ کوشش کرو کہ اپنے اندر موجود نشے کو پہچانو، پھر اسے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لو۔ وسیم کی آواز ڈوبتی ہوئی محسوس ہوئی، مگر کوئی انسان اپنے اندر موجود نشے کو کس طرح اور کیوں کر پہچانے؟ ہاں، یہ البتہ سوال ہے۔ میرے ایک محترم استاد اور بزرگ کہا کرتے تھے کہ ہر انسان کے اندر کا نشہ جدا ہے۔ کسی کو بت کا نشہ ہے تو کسی کو بت شکنی کا، کوئی جاگیر کے لیے دلگیر ہے تو کوئی روپ کا اسیر، کسی کے اندر تخلیق کا نشہ ہے تو کسی میں تخریب کا، مگر یہ سب ہمارے اندر ہی موجود ہے۔ اب یا تو تم نے اپنے اندر کا نشہ پہچانا ہی نہیں، یا پھر وقت سے پہلے ہی کشید کر کے سارا نچوڑ لیا ہے، ورنہ انسان جتنی عمر لکھوا کر آتا ہے اسے اتنا ہی نشہ عطا کر کے زمین پر بھیجا جاتا ہے۔ ہمیں بیرونی نشے کی ضرورت تبھی پڑتی ہے جب ہم وقت سے پہلے اپنے اندر سب بھسم کر بیٹھتے ہیں۔ میں جب خاموش ہوا تو پھر ڈبے میں بہت دیر تک خاموشی طاری رہی۔ فراز اور بلال بھی اپنی اپنی برتھوں پر چپ چاپ لیٹے رہے۔ نواب پور آنے پر میں نے تینوں سے رخصت لی تو وہ میرے ساتھ ہی پلیٹ فارم پر اترے۔ میرے پلٹنے سے پہلے فراز بول اٹھا، مگر تم نے یہ نہیں بتایا کہ اتنے بہت سے نشوں میں تمہارے نزدیک سب سے بڑا نشہ کون سا ہے؟ میں ایک پل کو رکا۔ خود میں خود کو کی کھوج لگانے کا نشہ۔ مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے؟ اس تحقیق کا نشہ۔ بندے کا اپنے رب سے کیا تعلق ہے؟ اس جستجو کا نشہ۔ میں نے اپنی بات ختم کی اور پلیٹ فارم سے باہر نکل آیا۔ نواب پور کی شام ویسے ہی گلابی تھی۔ اسٹیشن کے سامنے سے سیدھی سڑک جاتی تھی اور دور سے نواب تیمور کے محل کے سفید گنبد نظر آ رہے تھے، مگر میری منزل کہیں اور تھی۔ میں جلد از جلد بخت خان کے پاس پہنچنا چاہتا تھا، اور چند دن پہلے اتنے ہنگامے خیز گزرے تھے کہ میں چاہتے ہوئے بھی اس کی خبر نہیں لے پایا تھا۔ کمال صاحب کی رہائش گاہ کی طرف جاتے ہوئے میرے دل سے لگاتار بس ایک ہی دعا جاری تھی کہ بخت خان خیریت سے ہو۔ کمال صاحب کو میرے آنے کی اطلاع ملی تو دروازے تک دوڑے چلے آئے۔ کہاں رہ گئے تھے میاں؟ بڑی راہ دکھائی تم نے۔ معذرت چاہتا ہوں، کچھ دھاگے ایسے الجھ گئے تھے کہ جنہیں سلجھانے میں کئی ہفتے لگ گئے۔ کمال صاحب نے غور سے میری طرف دیکھا۔ جانتا ہوں، تمہیں قتل کے الزام سے باعزت بری کر دیا گیا ہے۔ ویسے اگر وہ تمہیں بری بھی نہ کرتے تو میرا دل کبھی یہ نہیں مان سکتا تھا کہ تم قاتل ہو۔ میں نے گہری نظروں سے دیکھا اور میں گہری سانس لی، گویا انہیں میری ساری حقیقت پتہ چل چکی تھی۔ میں آپ کے پاس اپنے ایک ساتھی کو بطور امانت چھوڑ کر گیا تھا۔ امید ہے اس کی حالت اب بہتر ہوگی۔ کون؟ بخت خان؟ وہ تو تمہاری گرفتاری کے اگلے روز ہی یہاں سے چلا گیا تھا۔ میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی کہ وہ میری پناہ میں ہے اور اسے ہرگز پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مگر وہ بڑا وزیدار بندہ تھا۔ اسے میری عزت اور وقار کا اپنی جان سے زیادہ خیال تھا۔ تمہارے لیے ایک خط دے کر گیا ہے وہ۔ کمال صاحب میری میز کی دراز کی طرف بڑھے، پھر انہیں اچانک ایک خیال آیا۔ ارے ہاں، تمہارے جانے کے بعد ایک بزرگ بھی تمہاری تلاش میں یہاں آئے تھے۔ کیا بھلا سا نام تھا ان کا؟ ہاں، یاد آیا، سلطان بابا۔ میرے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ گیا۔ صاحب کی زبان سے سلطان بابا کا نام سن کر میرے ہاتھ سے پانی کا گلاس گر کر ایک چھناکے سے ٹوٹ گیا۔ کیا سلطان بابا؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کمال صاحب میری حالت دیکھ کر گھبرا گئے۔ ہاں، یہی نام بتایا تھا انہوں نے۔ عجب نورانی چہرہ تھا ان کا۔ میں تو ابھی تک ان کی شخصیت کے سحر سے ہی نہیں نکل پایا۔ تم انہیں کیسے جانتے ہو؟ میں چپ رہا۔ میں اب کمال صاحب کو کیا بتاتا کہ سلطان بابا کو مجھ سے بچھڑے اور اس دار فانی سے کوچ کیے کئی سال ہو چکے ہیں۔ البتہ میری یادوں میں وہ آج بھی روز اول کی طرح جیتے جاگتے اور ہنستے مسکراتے موجود تھے، مگر وہ مجسم یہاں کمال صاحب کے دروازے پر کیوں کر آ سکتے ہیں؟ اور پھر انہیں میری تلاش میں کہیں جانے کی ضرورت ہی کب تھی بھلا؟ وہ تو ہر لمحہ ہر پل میرے ساتھ رہتے تھے۔
کمال صاحب نے جو حلیہ بتایا تھا وہ 100% سلطان بابا کے حلیے پر پورا اترتا تھا۔ میرے دل اور دماغ کی حالت بیان سے باہر تھی۔ کوئی پیغام دیا میرے لیے سلطان بابا نے؟ میرے لفظ ٹوٹ رہے تھے۔ ہاں، مگر کچھ زیادہ نہیں۔ کہنے لگے کہ تم لوٹو تو میں تم سے کہوں کہ تم اپنا سفر جاری رکھو، جلد ملاقات ہوگی سلطان پور میں۔ میں نے جلدی سے پوچھا، مگر یہ سلطان پور کہاں ہے؟ مجھے تو آس پاس اس نام کا کوئی قصبہ یا ضلع دکھائی نہیں دے رہا، نہ ہی میں نے اسے کبھی اپنے علاقے کا نام سنا ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم عبداللہ میاں، میں تو خود یہی سوچ سوچ کر ہلکان ہوتا رہا کہ یہ علاقہ کہاں ہو سکتا ہے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ یہ گاؤں سرحد پار کے کسی علاقے میں ہو۔ میں خاموش رہا۔ کمال صاحب نے میری ابتر حالت دیکھی تو مجھے آرام کا مشورہ دینے لگے۔ میرے ذہن میں ابھی تک بہت سے سوالات باقی تھے۔ کمال صاحب نے مجھے بتایا کہ انہیں میری گرفتاری کی اطلاع اگلے روز ہی مل گئی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ بخت خان سے کچھ پوچھتے اس نے خود ہی اس رات کمال صاحب کو اپنی ساری حقیقت آ کر بیان کر دی۔ کمال صاحب نے اسے یقین دلایا کہ جب تک وہ کمال صاحب کی پناہ میں ہے اسے کوئی خطرہ نہیں ہے، مگر بخت خان کو یہ گوارا نہیں تھا کہ اس کا محسن اس کی وجہ سے کسی پریشانی کا شکار ہو، اس لیے وہ اگلی رات ہی بنا کچھ بتائے کمال صاحب کا گھر چھوڑ گیا۔ البتہ پہلی رات اسی آتش دان کے سامنے ساری گزری بیٹھے آگ تاپتے اپنی زندگی کی کہانی سناتا رہا۔ آج ویسی ہی ایک سرد رات تھی۔ ہم دونوں اسی آتش دان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور باہر وقفے وقفے سے بادلوں کی گرج اور بجلی کی چمک موسلا دھار بارش برسنے کی خبر دے رہی تھی۔ جانے کیوں مگر مجھے ہمیشہ سے ایسا لگا تھا کہ جیسے یہ بارش کی بوندیں بھی ہم سے بات کرتی ہیں، جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی نامعلوم بولی میں کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ انجانی کہانیاں سناتی یہ ٹپ ٹپ کی بولیاں۔ کمال صاحب نے جب بخت خان کی کہانی سنانا شروع کی تو باہر برستی بوندوں کا جلترنگ بھی درمیان سے یہ داستان سننے لگا۔ بخت خان علاقہ غیر کے قریب ایک دور دراز گاؤں میں پیدا ہوا جہاں برف گرتی تھی۔ بخت خان علاقے کے خان کا بیٹا تھا اور اس لیے علاقے میں اس کا اثر و رسوخ بھی بہت تھا۔ وہ بچپن سے لے کر لڑکپن تک ناز و نعم میں بڑھا، مگر مدرسے سے لے کر ہائی اسکول تک اس کا بس ایک ہی دوست بن پایا تھا، جس کا نام تھا رقیب خان، جو خود بھی علاقے کے سب سے بڑے ذمہ دار کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا تھا۔ ان دونوں کی دوستی کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ ساتھ گاؤں میں تو پھر کب جا رہے ہو تم اس لڑکی کو ڈھونڈنے کے لیے؟ بھئی وعدہ کیا ہے تو اب نبھانا تو پڑے گا تمہیں۔ وہ بنا کچھ کہے ان سے لپٹ گیا۔ آپ پیچھے اداس تو نہیں ہو جائیں گے؟ میرا سفر تو بہت لمبا ہے۔ انہوں نے میرا سر تھپتھپایا۔ سچ کہوں تو اداسی تو ہوگی، مگر میں ساحر کو تو شاید روک بھی لوں، مگر عبداللہ کو کیسے روک پاؤں گا؟ اس کا فرض ادا کرنے سے تم جاؤ اطمینان سے، بس فون کرتے رہنا اور رابطے میں رہنا مجھ سے، تاکہ میرا دل بھی مطمئن رہے۔ تب تک میں زہرا کے خاندان کا اتا پتہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ مسکرا دیے اور میں رو پڑا۔ دنیا میں باپ سے اچھا دوست اور کون ہو سکتا ہے؟ اور باپ بھی میرے پاپا جیسا غمگسار، ہمدرد اور ہمراز۔ اگلی صبح اسٹیشن سے پہلی گاڑی نے لمبی سیٹی کے بعد پلیٹ فارم کو چھوڑا تو وہ آخری وقت تک کھڑے ہاتھ ہلا رہے تھے اور مجھے الوداع کہہ رہے تھے۔ پاپا چاہتے تھے کہ میں ان کی بڑی گاڑی ڈرائیور سمیت ساتھ لے کر جاؤں، مگر میں نے انہیں سمجھایا کہ اب ان لوازمات اور تعیشات میری راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ میری صبحوں اور شاموں کا اب تک کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اور میرا گزر جن تنگ گلیوں اور ویرانوں سے ہوتا ہے وہاں ایسی کروزنگ گاڑیوں اور جدید سواریوں کا کوئی کام نہیں۔ اگلی شام عصر کے بعد گاڑی استاد اکبر کے شہر میں داخل ہوئی تو پچھلی رات کے چند ادبر سے بادلوں نے مجھے خوش آمدید کہا۔ پلیٹ فارم کے پکے اینٹوں والے فرش پر رکے پانی کے چند عارضی ٹکڑوں میں میرا شکستہ چہرہ نظر آیا تو گلابی بادل ہنس پڑے، جیسے کہہ رہے ہوں، یہ تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے عبداللہ؟ مگر مجھے اپنا حال سنوارنے کی فرصت ہی کب ملی تھی بھلا؟ میں نے استاد اکبر کے گھر کے دروازے پر ٹھیک 4 ہفتوں بعد دوبارہ دستک دی تو میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔
جیسے آج وہ یہ پنجرہ توڑ ہی ڈالے گا۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ کھلا اور ایک 15-16 سالہ نوجوان باہر جھانک کر دیکھا۔ جی فرمائیے۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ استاد اکبر صاحب سے ملنا ہے مجھے، وہ یہیں رہتے ہیں نا؟ نوجوان نے مشکوک نظروں سے مجھے دیکھا۔ آپ کون اور کہاں سے آئے ہیں؟ میرے الفاظ گڈمڈ ہونے لگے۔ اس لڑکے نے انکار نہیں کیا تھا کہ استاد اکبر وہاں نہیں ہیں۔ میں عبداللہ، ان کے پاس میری ایک امانت ہے، دراصل میں وہی لینے آیا ہوں۔ اس لڑکے کے تنے ہوئے اعصاب معمول پر آنے لگے۔ اچھا، آپ ناظم آباد سے آئے ہیں۔ چچا جان نے تو آخری وقت تک آپ کا انتظار کیا مگر آپ نے دیر کر دی۔ وہ تو نکل پڑے گھنٹہ بھر پہلے، آج شام کی گاڑی سے، وہ بھی ناظم آباد ہی جا رہے ہیں۔ کہہ رہے تھے کہ آپ کی امانت بھی وہیں آپ کے سپرد کر دیں گے۔ وہ لڑکا نہ جانے مجھے کون سمجھ رہا تھا مگر میرے قدموں تلے سے زمین سرکنے لگی۔ میں جس گاڑی سے مختار پور پہنچا تھا، اسی پلیٹ فارم کے پچھلی جانب پلیٹ فارم نمبر 2 سے ساری گاڑیاں ناظم آباد جا رہی تھیں۔ کون جانے اسٹیشن تے نکلتے وقت میں اور مہرو ایک دوسرے کے سامنے سے گزرے ہوں۔ استاد اکبر کے گھر سے نکلنے والے لڑکے کا نام جمال تھا اور وہ میری پریشانی دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گیا۔ میں نے جلدی سے پوچھا، اور ان کے گھر والے؟ مطلب کیا کوئی پیچھے ہے ان کے گھر والوں میں جس سے میں کچھ بات کر سکوں؟ نہیں، وہ سب لوگ چچا کے ساتھ ہی گئے ہیں، مگر اگر آپ کو ان سے کوئی ضروری بات کرنی ہے اور آپ کو ملنا ہے تو آپ کوشش کر کے دیکھیں، ابھی شام کی گاڑی نکلنے میں کچھ وقت باقی ہے۔ میں نے جمال سے عجلت میں التجا کی کہ میں اس شہر میں نیا ہوں، کسی عام رستے سے اسٹیشن پہنچنے کی کوشش کروں گا تو کہیں لیٹ نہ ہو جاؤں، لہٰذا وہ بھی میرے ساتھ چلے تو اس کی بڑی مہربانی ہوگی۔ جمال نے کچھ دیر سوچنے کے بعد سر اٹھایا۔ چلیں ٹھیک ہے، مگر ہمیں ٹیکسی لینی ہوگی۔ میں نے تقریباً بھاگتے ہوئے گلی پار کی اور خوش قسمتی سے نکڑ پر ہی ایک خالی ٹیکسی مل گئی۔ میں جمال پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میں نے آج تک استاد اکبر کو دیکھا ہی نہیں ہے، تو پہچانوں گا کیسے؟ جمال ٹیکسی والے کو مختلف اندرونی گلیوں کا راستہ بتا رہا تھا اور سارے راستے یہ دعا کر رہا تھا کہ کہیں ناظم آباد کی گاڑی نکل نہ جائے۔ ناظم آباد بہت بڑا شہر تھا، وہاں استاد اکبر کو ڈھونڈنا تقریباً ناممکن تھا میرے لیے۔ جمال کے بقول چچا نے گھر میں کسی کو اپنے نئے پتے کے بارے میں خبر بھی نہیں کی تھی۔ شاید استاد اکبر کو شک ہو چلا تھا کہ کوئی ان کے پیچھے پہنچنے کی کوشش میں ہے۔ اسٹیشن پہنچتے ہی ہم یوں پلیٹ فارم کی طرف لپکے جیسے ہم دونوں کی اپنی آخری گاڑی چھوٹ رہی ہو۔ پلیٹ فارم نمبر 2 سے ناظم آباد کی گاڑی کی روانگی کا آخری اعلان ہو رہا تھا۔ جمال بے تابی سے مختلف ڈبوں میں جھانک رہا تھا اور میں اس کا ساتھ دینے کے لیے قدم سے قدم ملائے بھاگتا جا رہا تھا۔ اچانک جمال زور سے چلایا، وہ رہے! گاڑی نے سرکنا شروع کر دیا۔ جمال نے زور سے ان کا نام پکارا، اکبر چچا، آپ کے مہمان! میں نے جمال کے اشارے کا تعقب میں دیکھا، ایک باریش بزرگ برقعوں میں مبلوس 3 عورتوں کے ساتھ عام درجے والی بوگی میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے گھبرا کر جمال کی طرف دیکھا۔ میں سرکتی ٹرین کے دروازے سے اندر چڑھ گیا۔ جمال نے مسکرا کر ہاتھ ملایا۔ اس کی محنت وصول ہو گئی تھی، مگر استاد اکبر کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی، اور اگر گاڑی رفتار نہ پکڑ چکی ہوتی تو وہ ضرور اپنے اہل خانہ کو لے کر ٹرین سے اتر چکے ہوتے۔ میں نے دانستہ اس حصے میں بیٹھنے سے گریز کیا جہاں استاد نے کمپارٹمنٹ کے ایک کونے میں کوئی کپڑے کی چادر باندھ کر عورتوں کے لیے ایک الگ پردے کی اوٹ بنا رکھی تھی۔ کچھ دیر وہ کچھ بدحواس اور نپی تلی نظروں سے مجھے دیکھتے رہے، پھر بولے، آواز دھیمی تھی۔ میں نے تمہیں پہچانا نہیں میاں؟ میں نے براہ راست بات کی۔ مجھے نواب شہریار نے آپ کا پتہ دیا ہے، میں وہ امانت واپس لینے آیا ہوں جو شہریار نے آپ کو سونپی تھی۔ استاد اکبر کو جیسے ایک زور کا جھٹکا لگا اور ان کی آواز کپ کپانے لگی۔ تم کون ہو؟ کیا نواب تیمور نے تمہیں بھیجا ہے؟ نہیں، اور خدا کے لیے یہ مت کہیے گا کہ مہرو آپ کے پاس نہیں ہے۔ میں صدیوں کی مسافت طے کر کے یہاں تک پہنچا ہوں۔ مہرو کی بوڑھی لاچار ماں اس کا رستہ دیکھ رہی ہے۔ میری بات ختم ہوتے ہی بوگی کے درمیان ٹنگی چادر کے پیچھے سے کسی کے سسکنے کی آواز آئی۔ شاید کسی کے ضبط کا بندھن اسی لمحے ٹوٹا تھا۔ استاد اکبر نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ کون مہرو؟ میرا مطلب ہے اس کی ماں تو لاپتہ ہو گئی تھی، اور پھر کسی نے خبر کی کہ وہ قضائے الہی سے۔ میں نے بات کاٹی۔ نہیں، مہرو کی ماں زندہ ہے، البتہ دربدر اور خوار ہے۔
اپنے حواس کھو کر گاؤں گاؤں بھٹکتی پھر رہی ہے، شاید مہرو کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ لے تو اسے بھی قرار آ جائے۔ استاد اکبر نے شدید کشمکش کے عالم میں میری طرف دیکھا۔ مجھے یوں لگا جیسے پردے کے پیچھے سے ابھی کوئی نکل کر آ جائے گا۔ پھر وہ ایک لمبی گہری سانس لے کر بولے، ہاں مہرو میرے پاس ہی ہے، اب وہ میری دوسری بیٹی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ تم واقعی دوست ہو یا کوئی دشمن، لیکن اتنا یاد رکھو کہ میری بوڑھی ہڈیوں میں ابھی اتنا دم باقی ہے کہ میں جانے تک اپنی بیٹی کی حفاظت کر سکوں، اور اگر تمہاری نیت غلط ہے تو مجھے مار کر ہی مہرو کے تک پہنچ سکتے ہو۔ میں نے عقیدت مندانہ نظروں سے اس باہمت بزرگ کی طرف دیکھا۔ میرا نام عبداللہ ہے اور چند روز پہلے تک میں سزائے موت کا ایک مفرور قیدی تھا۔ میں نے اپنی ساری داستان اکبر استاد کو چلتی گاڑی کے شور میں سنا دی۔ میری کہانی سننے کے دوران وہ دم سادے بیٹھے رہے اور میری بات ختم ہوئی تو ان کی زبان سے صرف اتنا نکلا، جزاک اللہ۔ ہم گاڑی کے جس حصے میں بیٹھے ہوئے تھے وہاں اکا دکا مسافر تھے، تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اپنی نشستوں پر بیٹھے اونگ رہے تھے۔ استاد اکبر نے مجھے بتایا کہ مہرو کو نواب تیمور کے چنگل سے نکالنے کے بعد کبھی ٹک کر ایک جگہ نہیں بیٹھے اور مستقل اپنے ٹھکانے بدلتے رہے۔ انہیں یہ اندازہ تھا کہ نواب سب سے پہلے مہرو کے گھر اور گاؤں میں پہرا بٹھائے گا، اس لیے انہوں نے دانستہ مہرو کے گاؤں کا رخ بھی نہیں کیا اور مہرو کو اپنے خاندان سمیت لے کر مستقل روپوشی اختیار کیے رہے۔ 8-9 ماہ بعد ڈرتے ڈرتے اپنے کسی دوست کو مہرو کے گاؤں اس کے گھر والوں کی خبر لینے کے لیے بھیجا تو باپ کی پھانسی اور ماں کے صدمے میں چل بسنے کی اطلاع ملی۔ ادموئی مہرو یہ سن کر بالکل ہی بستر سے جا لگی اور استاد اکبر کی ذمہ داریاں بڑھتی چلی گئیں۔ ناظم آباد کے سفر کا بھی یہ مقصد تھا کہ شہر کے کسی بڑے ہسپتال اور قابل ڈاکٹر تک اس کے علاج کے لیے رسائی ہو سکے۔ استاد اکبر کچھ دیر اپنے لفظ جوڑتے رہے اور پھر کمزور سے لہجے میں پردے کی طرف منہ کر کے بولے، لے آؤ بھائی مہرو کو، یہ تو محسن ہے ہمارے۔ میری نظریں جھک گئیں اور کسی برقع پوش خاتون نے بوگی کے درمیان لٹکی پردے کی دیوار ہٹا دی۔ میرے اندر سلطان بابا کی آواز گونجی، جب جب جو جو ہونا ہے تب تب سو سو ہوتا ہے۔ میری اور مہرو کی ملاقات اسی ٹرین کے ڈبے میں طے تھی۔ پردہ ہٹا اور سارے ڈبے میں جیسے زردی سی پھیل گئی۔ دفتن کوئی وجود لڑکھڑایا اور پردہ ہٹانے والی خاتون کے ہاتھوں سے پھسل کر کسی بے جان لاشی کی طرح نیچے گر گیا۔ استاد اکبر کے منہ سے بے اختیار نکلا، خدایا خیر۔